بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلافی نوٹ اور آپ کے ساتھ میں ہوں میروباب۔ ناظرین، کل 25 جولائی کو اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف یوم سیاہ منایا، جبکہ حکومت نے کل 25 جولائی کے روز یوم تشکر کے طور پر منایا ہے۔ اپوزیشن کے جلسے جلوس جاری ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت کے خاتمے تک یہ جلسے جاری رہیں گے، جبکہ عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ حبیب صاحب، مطلب عمران خان صاحب کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے اس احتجاج کا؟ فری ہینڈ دے دیا، رستے کھلے رہیں گے اور جہاں جس کا دل چاہے وہ احتجاج کر کے چلتا۔ دیکھیے، خان صاحب نے ہمارے پرائم منسٹر نے تو بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، ان کے جلسوں کو روکنا یا گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دینا، یہ اس طرح بالکل نامناسب بات ہے۔ لیکن وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے ایسا ہوا ہے کہ کچھ جلسوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی، کبھی یہاں پہ نہ کرو، وہاں پہ کرو، یہ نہ کرو، وہ کرو، تو اپوزیشن کے اوپر مقدمات بھی بنے۔ لیکن اب جب وہ امریکہ سے آئے ہیں تو ان کے کانفیڈنس میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے۔ تو ان کے کانفیڈنس میں یہ اضافہ جو ہے، شاید اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ جناب اب ان کے سارے راستے کھول دیے جائیں اور انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیں اور کر کے دکھا دیں۔ لیکن اس بات سے، وزیر اعظم کے اس اعتماد سے بہرحال یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا عمر رباب کہ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ بالکل ہی فارغ ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اپوزیشن نے کل جو شو کیا ہے، اور وہ ایک جگہ نہیں کیا، وہ 4 جگہ پہ بڑا شو کیا ہے، اور یہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ جناب آج بھی ہم موجود ہیں اور حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ ہم آج بھی اتنے لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور جب اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر حکومتیں عام طور پر اس کے راستے میں آنے کی کوشش بھی کریں تو وہ نہیں آتی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے تو بہت عمدہ کام کیا ہے، لیکن پرائم منسٹر کی جو سیاسی مشکلات ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس سے لگتا وہ اس لیے کہ خود پرائم منسٹر کے پاس دکھانے کے لیے، ان کی حکومت کے پاس دکھانے کے لیے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جناب دیکھیے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ابھی گا گی گے کی گردان ہے۔ حکومت اپوزیشن جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں نا کہ مہنگائی کا دیکھیں کہاں تک پہنچ گئے، عوام کو آپ ڈیلیور ہی نہیں کر رہے۔ بالکل ان کا تو کام ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپوزیشن جو اس طرح ہوگی اور وہ مسلسل مطلب اپوزیشن کو تو یہ موقع، آپ یوں کہیے جیسے وہ عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ پیناما کا معاملہ جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے معاملہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سو موٹو نوٹس ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے یہ بھی اپوزیشن کے ہاتھ میں اتنا بڑا اسلحہ ہے کہ جس کو اگر افیکٹولی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو شاید حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ پھر حکومت تو یہ بہت بڑا تھریٹ ہے حکومت کے لیے، جیسا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے۔ نہ صرف تھریٹ ہے بلکہ عمر رباب آئندہ چند دنوں میں ایک اس تھریٹ کی ریئلائزیشن ہے، وہ ہے سینٹ کا الیکشن۔ تو سینٹ کا الیکشن بھی تو ہونا ہے نا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا سعد، بے شک کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے تمام رستے کھلے ہوئے ہیں، جس کا دل چاہے جہاں مرضی احتجاج کرے، وہ نہیں روک ٹوک رہے۔ اس پر آپ سے بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ شہباز گل صاحب موجود ہیں۔ شہباز گل صاحب، اپوزیشن جماعت کہہ رہی ہے کہ جی آپ تو عوام کی نمائندہ سرکار ہے ہی نہیں، مہنگائی کو دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور انہوں نے ان کا ایک بیانیہ ہے کہ آپ لوگ نااہل اور نالائق حکومت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ نے ایک ٹویٹر رکھ کے دیا ہوا ہے مسلم لیگ نواز کے بہت سارے لوگوں کو، اور انہیں کمیونیکیشن کی ایک اسٹریٹجی پڑھائی گئی ہے کہ اگر ایک ہی لفظ کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو عوام اس پہ یقین کرنے لگتے ہیں۔ یہ آپ تینوں نے میس کام پڑھا ہوگا، بلکہ آپ کے پاس لاء کے ایکسپرٹ بھی موجود ہیں اس پروگرام پہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا کامن فینومینا ہے، اس کو یوز کر رہے ہیں۔ نئی ان کے یہ بات ہاتھ لگی ہے، چلیے وہ تو چھوڑ دیجئے نا، یہ تو ایپیتھیٹس ہیں، ایڈجیکٹیوز ہیں، لیکن جو گراؤنڈ پہ چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ ہے ایشو۔ اچھا جی، میں جواب دیتا ہوں۔ یہ 3 لفظ جو ہیں رٹو طوطے کی طرح یہ ریپیٹ کرتے ہیں، حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے والد جن کا نام نواز شریف ہے، ان سے نالائق کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے وہ نالائکی میں ان سے آگے جا سکتا ہے بھلا؟ مطلب وہ جن کو بیسک، میں معذرت چاہتا ہوں لیکن بیسک چیزوں میں بھی نالائق تھے، ناک صاف کر کے وہی رومال منہ پہ مل لیتے تھے۔ شہباز صاحب نہیں، گزارش ہے، دیکھیں ان سے کسی نے کہا نہیں، شہباز صاحب ایسے نہیں، ہم اسٹیٹ کرافٹ کی بات کریں۔ دیکھیے جو باتیں آپ شاید کر سکتے ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ان کا جو امریکہ کا دورہ تھا اس کے اندر وہ پرچیوں سے پڑھتے رہے۔ خان صاحب کی ایک فلسفی ہے، اس سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے، ایک فلسفی ہے۔ دیکھیے جو شہباز صاحب، جو آپ کے ڈاکٹر صاحب، جو آپ کی
فورن افیئرز کے ایشوز ہیں ان کے اوپر اپوزیشن جتنی بھی پروٹیسٹ کر لے آپ کے سکسیسز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لوگ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیسے ڈینائی کریں گے. بلال بھٹو زرداری صاحب کا ایک حمایت کا بیان دینا پڑا. لیکن جو ڈومیسٹک پالیسی ہے, جو خاص طور پہ اکنامک پالیسی ہے, اس پہ یہ بات تو آپ تسلیم ایم شور کریں گے کہ اس میں بہت سی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. پرائسز واقعی اوپر جا رہی ہیں. اکنامک پالیسی پہلے سال کے اندر اسد عمر صاحب اور بعد میں حفیظ شیخ صاحب کی دو ڈیفرنٹ فلسفیز رہیں, دو ڈیفرنٹ اپروچز رہیں. اب آنے والے دنوں میں ڈومیسٹک پالیسی میں کیا امپروومنٹ ہے؟ اپوزیشن کا وہ نیریٹو کیسے بند کریں گے جس میں معیشت سب سے اول ہے؟ جی میں آپ سے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے جی. کیونکہ جس طریقے سے آپ اسے پلیس کر رہے ہیں کہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اور اس کی تمام ذمہ داری آپ ہمارے پہ دے رہے ہیں, تو میں لا کی اگزامپل دیتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ آئے گی میرا خیال زیادہ بہتر. اگر ایک لائر ہوں, ایک کیس میں انگیجڈ ہوں اور وہ تمام فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس آپ سے پہلے ریکارڈ کے اوپر اپنے موکل کی طرف سے جمع کروا چکے ہیں اور کیس کا بیڑا گرک کر چکے ہیں, اور اس کے بعد کوئی سائن کرے آپ کو اور آپ کو کرے, اب اجی اب بات سن لیجئے گا جی. سو اس کے بعد آپ کو انگیج کریں اور آپ کو کہیں آپ 1 مہینے میں 2 مہینے میں اس کیس کو دوبارہ جیسے یہ فریش تھا نا, کلین سلیٹ اس پہ لے آئیں. اور بھائی اس ملک کے پلے ان نالائکوں نے چھوڑا کیا تھا؟ 24,000 ارب جب آپ کے اوپر قرضہ ڈالیں گے, ٹریڈ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے, پھر آپ کہتے ہیں یہ باتیں ریپیٹ نہ کریں, حالانکہ آپ ہم سے سیم سوال ریپیٹ کرتے بار بار کہ مہنگائی ہو گئی ہے, تو جواب آپ کو وہی ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ 19 بلین کا فرق صرف اتنا ہے, ہم یہ سوال 1 سال بعد سن لیجئے, بات تو سن لیجئے نا, او بھائی بات تو سن لیجئے. جی نہیں 1 سال پرانا جواب نہیں دے رہا حبیب صاحب, بات تو سن لیجئے حضور. بات یہ کہ میں 3 سال بعد بھی آپ کو یہی جواب دینے والا ہوں, دل تھام لیجئے. کچھ نقصان ہوتے ہیں جو بہت لمبے ٹائم کے بعد کور ہوتے ہیں. آپ کو یہ بات پسند ہے یا نہیں ہے, جو یہ ملک کے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ 5 سے 10 سالوں میں بہت خوش قسمت ہو گئے اگر ہم ریکور کر گئے تو. وہ 1 سال 2 سال 3 سال میں ریکور ہونے والی چیز نہیں ہے جو یہ کر کے گئے, اور نہ ہوگی وہ. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو وہ دماغ سے دور کر لے کہ کم لوٹ کے گئے تھے. آپ نے جو 30,000 ارب کا قرضہ واپس کرنا ہے, 29 ارب تو آپ سود دے رہے ہیں, تو 1 سال میں کیا چینج کر دوں میں اس میں سے, یا آپ کیا چینج کر دیں گے؟ تو اگلے سال میں بھی آپ نے اتنا ہی دینا ہے. تو کرپشن آپ کے جو ہے, آپ بات پوری کر لینے دیں, بات پوری کر لینے دیجئے. آپ کی آواز مجھے بہت تیز آ رہی ہے, بات کر لینے دیجئے پوری. میں بات یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیے ہماری معاشی پالیسیز جو ہیں وہ ہم ایک ایسی معاشی پالیسیز بنا رہے ہیں حبیب صاحب جو ریالٹی پہ بیس کرتی ہیں. ہم عوام کو ریالٹی سے روشناس کروا رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک کی اصل حقیقت ہے. اب بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کے جو اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت ساری مس انفارمیشن بھی پھیلاتے ہیں. مثلا آپ کو بھی پتا ہے کہ روٹی کہیں 15 روپے کی نہیں ہے, لیکن یہ کہتے ہیں ہاں 1 سے 2 روپے روٹی کی قیمت میں اضافہ ہوا. اس پہ بھی آج پرائم منسٹر کی اس پہ یہ نوٹس دیا گیا کہ اس کو بھی واپس کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد یہ دیکھیں, ڈاکٹر صاحب کا آرگومنٹ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور تواتر سے بولتے ہیں. دیکھیں بات سوال یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب نمبرز کی بات کی جائے, آپ کے سامنے 1 سال کے نمبرز بتا دیں لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے, اپ ہے ڈاؤن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو 1 سال آپ نے مینج کرنا تھا. آپ کی حالت یہ ہے کہ اس وقت میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے پیسے رکھ چھوڑے گئے ہیں, 1 مہینہ ہونے کو ہے, پیسے نہیں ریلیز کیے جا رہے, اس کی وجہ کہ افسر کام نہیں کر رہے آپ کے احتساب کے خوف سے. تو بھائی آپ نے پرفارمنس کرنی ہے, آپ نے پرفارمنس سے ڈیفینڈ کرنا ہے. دیکھیے حبیب, اس میں 2-3 چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی. جو آپ کی لارج یا سمال سکیل انڈسٹری ہے بالکل اس کو ہمیں ریوائیو کرنا ہے, لیکن جب کوئی مریض جو ہے وہ آئی سی یو میں ہوتا ہے تو آپ اس کی ایتھلیٹک ریکوری کی باتیں نہیں کرتے اس ٹائم. جی آپ کو اندازہ نہیں ہے, ہم لوگ بہت سم ٹائم انسینسٹیو ہو جاتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں, جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو کوئی بینک ایل سی نہیں کھول رہا تھا. آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی تھی اور اس کے بعد فوری طور پر ہم نے جو مینوفیکچرنگ پروڈکشن ہے وہ نیچے کر دی. آپ یہ دیکھیے کتنے سالوں سے ٹرینڈ نیچے جا رہا تھا, کتنے سالوں سے بیڑا گرک کر رہے تھے. آپ اس ڈپ کو اٹ کو ٹائم لگے گا, ہمیں اس پہ وقت لگے گا. لارج مینوفیکچرنگ ایسے تھوڑی بٹن دبانا تو مینوفیکچرنگ ہونی شروع ہو جانی ہے. سن لیجیے گا بات, آپ کوئی کسی کو راضی کریں گے,
آپ کسی کو راضی کریں گے, وہ یہاں پر لا کے پروجیکٹس لگائیں گے. آپ کے سامنے آپ نے جیسے ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی کہ جی آپ کی فورن پالیسی تو بہت اچھی ہے ڈومیسٹک میں, اور بھائی فورن بھی ہم ہی کر رہے ہیں, ڈومیسٹک بھی ہم ہی کر رہے ہیں. اگر ہم ڈومیسٹک میں نالائق ہیں تو فورن میں لائق کیسے ہوگا؟ اگر ہم فورن میں لائق ہیں تو ڈومیسٹک میں ہم نالائق کیسے ہوگا؟ لیکن چیلنجز فرق ہیں. نہیں سر, وہ امداد جو ہے سب محب وطن آپ کی طرح کے دوست تمام جو ہیں وہ لوکل میں بھی آپ کی امداد کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور فورن میں بھی کرتے ہیں. یہ تو بہت ہی میں کہوں گا سرفیس لیول کی بات ہوگی کہ ملک کے لیے لوکل یا اگر فورن کوئی چیلنج ہوگا تو وہ کوئی مدد نہیں کرے گا. ہر ذی شعور پاکستانی مدد کرے گا اس پہ. ڈاکٹر صاحب ذرا اسپیسیفک جواب ذرا آپ سے ایک اور بھی بات کے اوپر, کیونکہ آپ پنجاب حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پنجاب حکومت کے پاس اس وقت ایک سے زیادہ ہائی پروفائل قیدی ہے جس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کچھ اپنی ڈیکلریشنز کر چکے ہیں. کین یو ٹیل اس رائٹ ناؤ ایٹ دس مومنٹ کہ حکومت کی کیا ڈائریکشن ہے اور پریزنٹ سٹیٹ آف افیئرز جیل میں نواز شریف صاحب اور کنڈیشن زرداری صاحب کی کیا ہے؟ واٹ از دی پریزنٹ سٹیٹ آف افیئرز, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا واپس کہ کیا پاکستان میں دو نظام ہونے چاہیے؟ نہیں, میں آپ کے اس نیریٹو کے ساتھ ہوں. بہت سے لوگ عوام میرا خیال ہے کہ جو سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ گرمی میں سوتی ہے وہ تو بالکل آپ کے ساتھ ہے. اس پہ بہت سارے لوگوں آپ اگر فیکچوئل پوزیشن بتا سکیں کہ اس وقت کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے ریفیوج لیا ہوا ہے, بہت سارے لوگوں نے ریفیوج لیا ہوا ہے. کوئی پروڈکشن آرڈر پہ باہر آ کے سیاست کرتا ہے اور انٹرویوز دیتے ہیں اور گھروں میں سوتے ہیں اور ادھر اسمبلی میں نہیں بیٹھتے جس کے لیے پروڈکشن آرڈر لیا. جب درست, آپ کی بات درست ہے سر. اگر آپ یہ انفارمیشن دے سکیں کہ جیلوں میں جا کے اس کو اس وقت نواز شریف صاحب کے جیلوں میں جا کر ان کو کیا ہے کیا نہیں ہے رہنا چاہ رہے ہیں. جی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو جیل مینول ہوگا اس کو مکمل امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور اگر کسی کے پاس کوئی بھی سہولت ایکسٹرا ہوئی تو وہ جیل مینول سے ہٹ کے ہوئی تو ایز وی آر ٹاکنگ اس وقت جو ہے کیا ان کے سیل میں اے سی ہے, ٹیلی ویژن ہے اور کھانا گھر سے آ رہا ہے کیا اس وقت؟ جی بالکل. جی دیکھیے میں بتاتا ہوں. اس وقت حبیب صاحب ایسا ہے کہ میں جب بھی میرے سے کوئی میڈیا سوال کرتا ہے تو میں وہاں سے انفارمیشن لیتا ہوں. انفارمیشن کسی ٹائم بھی چینج ہو سکتی ہے, اس لیے مجھے بڑی ذمہ داری سے انفارمیشن دینی پڑتی ہے. لاسٹ ٹائم جب میری بات ہوئی تو بالکل ان کے پاس ٹیلی ویژن تھا اور ایئر کنڈیشن تھا. لیکن ابھی کیونکہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جیل مینول امپلیمنٹ ہوگا تو جیل مینول امپلیمنٹ ہوگا. اب وہ 2 گھنٹے بعد ہو جائے, 10 گھنٹے بعد ہو جائے, 4 دن بعد ہو جائے, تو اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہوم سیکرٹری صاحب نے جو آرڈرز پاس کیے ہیں یا جو پاس کرنے جا رہے ہیں, جو آئی جی جیل خانہ جات کی جو ریکمنڈیشنز ہیں, کیا وہ ایز آف ناؤ سپرنٹینڈنٹ جیل تک پہنچ چکی ہیں اور اب صرف امپلیمنٹیشن ہونی ہے, یا ابھی آرڈرز میں بھی کوئی ابھی انکمبرنس ہے؟ نہیں, یہ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ ہم بال کی کھال اتار رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ نہیں سر, گورنمنٹ پنجاب کے پاس کیونکہ آرڈرز ہوں گے تو میں آپ سے سٹیٹس پوچھ رہا ہوں, سٹیٹس کیا ہے؟ بات سن لیجیے. جی میں یہ وہی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس ٹائم میرے سے ایگزیکٹ موسم کا حال پوچھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے یا اولے پڑ رہے ہیں. میں آپ کو پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, میں اس میں نہیں جانا چاہتا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ جیل سپرنٹینڈنٹ کا انٹرویو نہیں کر رہے, آپ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کا کر رہے ہیں. جس کتاب شہباز صاحب یہ بتائیے سینئر لیڈرشپ نے جو ایک طرف تو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیل مینول میں کوئی چیز الاؤ ہوئی تو وہ ہوگی, نہیں ہوئی تو وہ واپس. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں ہم اپوزیشن کو جو مرضی کرنے دیں کر لیں. آپ کو نہیں لگتا, اور آج بھی جو اجلاس ہوا ہے ترجمانوں کا اس میں میری معلومات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ کم چک دو. بات یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو یہ درجہ حرارت کو نیچے لانے کی ضرورت ہے, سیاسی درجہ حرارت؟ حبیب دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بہت سارے لوگ اس کو اس طرف سے دیکھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی نرمی سے بات کرتا ہوں, میں اگزامپل دے رہا ہوں, یا میں آپ سے کتنی سختی سے بات کرتا ہوں, اس پہ ریلائی کرتی چیزیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے.
जो ऐसा ही होता है, जो ऑनेस्ट लोग होते हैं उनके दरमियान ऐसा ही होता है, जो रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं उनके दरमियान ऐसा ही होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ क्रिमिनल है, उसके साथ आप प्यार से बात करें या गुस्से से बात करें, उसने अपनी गेम आपके साथ डालनी ये क्रिमिनल्स हैं, बार बार कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद थे। साथ उन्होंने बता दिया कि उनके ऑपोजिट कौन है और उससे किस तरह से बात करेंगे। ताहम एक लॉन्ग टर्म मुआशी पॉलिसी की बात करें शहबाज गिल, लेकिन अभी जो अपोजिशन जमातें जो एक बयानिया बनाने में कामयाब हो गई हैं हुकूमत के खिलाफ, से हुकूमत को कितना नुकसान होगा, टैकल कैसे करे हुकूमत? देखिए, सच्ची बात यह है, और मैं हबीब साहब का जो इनिशियल जो हबीब साहब की बात थी, मैं उसको भी थोड़ा सा उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। सच्ची बात है, और इस बात से हबीब साहब को मेरा आई एम श्योर कि एग्री करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ख़राब मईशत है या मईशत की पॉलिसी है या जो हालात हैं इस वक्त, उसको पूरी तरह पीटीआई के ऊपर नहीं ब्लेम किया जा सकता। पीटीआई की पॉलिसीज के ऊपर कुछ पोर्शन जरूर ब्लेम किया जा सकता है, लेकिन अगर आज नून लीग की गवर्नमेंट होती या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती तो आईएमएफ उनको भी जाना पड़ता। डॉलर फ्लक्चुएशंस कुछ उनके महकमे में भी हो रही होती, इन्फ्लेशन कुछ उनके भी। किसी के पास ये नहीं था कि जेब के अंदर एक सोल्यूशन था जो कि पीटीआई के पास नहीं है और बाकी सब लोगों की जेब में नहीं है। तो ये मार्जिनल इश्यूज हैं। हमारी जो कलेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी है वो शहबाज गिल साहब से हम 100 डिसएग्रीमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इस बात से डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता कि हमारी आज की मईशत की हालत सिर्फ पिछले 10 महीने का रिजल्ट नहीं है। ये हमारी कलेक्टिव ओवरऑल पॉलिसीज, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस तबाह हो गए, स्टील मिल जैसे इदारे बंद हो गए, पीआईए जैसे इदारे बंद हो गए, रेलवे जैसे इदारे खसारे में, इन चीजों का रिजल्ट है। लेकिन जो हबीब साहब ने कहा कि मईशत की बात हो रही थी और साथ ही हबीब साहब ने कहा कि ऑपोजिशन का एक एक्शन तो सिंजरानी साहब या चेयरमैन सेनेट के उसके अंदर नजर आएगा। किसी शख्स का अगर ये ख्याल हो कि सिंजरानी साहब को मईशत की वजह से हटाया जा रहा है या सिंजरानी साहब को हटाने से मईशत ठीक हो जाएगी या सिंजरानी साहब के होने की वजह से मईशत खराब है, तो मुझे फिर ये एनालिसिस समझ नहीं आएगा। सिंजरानी साहब को किसी और चीज में नहीं, अपने एक पॉलिटिकल वेट दिखाने के लिए हटाया जा रहा है। सिंजरानी साहब का रहना या हटने का मईशत से कोई ताल्लुक नहीं, ये उस पॉलिटिकल वेट का हिस्सा है जिसके थ्रू ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एहतसाब के अमल से बचना चाहती हैं। इसका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, इमरान खान तो कह रहे हैं रास्ते खुले आए, आप लोग 100 बिस्मिल्लाह एहतजाज करें, लेकिन आपको क्या लगता है ऑपोजिशन के एहतजाज में इतना दम खम है कि हुकूमत को टफ टाइम दे सके आप लोग? जी, रात को पर्चा दिया है इन्होंने और तमाम जगहों पे लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे लोगों को कल 4 लोगों को जो पार्टी कारकुन थे जो फ्लेक्सेस लगा रहे थे, इनकी अपनी लगी हुई है बाप, और उसमें वो लिखते हैं पर्चे में कि इन्होंने यहाँ से इनसे बिलावल भुट्टो की तस्वीर बनी, फ्लेक्सेस बरामद हुई हैं और पीपल्स पार्टी के झंडे बरामद हुए। ये FIR पुरानी अनाकल लोगों को जगह जगह पर पकड़। ये बताइए कि ये FIR उस FIR से कितनी मुख्तलिफ है जो कि आपने अपनी हुकूमत के दरमियान जब ताहिरुल कादरी साहब का एहतजाज हो रहा था, जो आपने कटवाई थी? किसके खिलाफ कटवाई थी? PAT के वर्कर्स के खिलाफ। पंजाब के अंदर भी कटी थी, वफाक के अंदर, इस्लामाबाद में भी कटी थी। चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि हमने किसके खिलाफ कटवाई? जी, जब ताहिरुल कादरी साहब का धरना होने जा रहा था इस्लामाबाद में, तो जो उस वक्त FIR कटवाई गई थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं थी ना इधर पंजाब में। पीपल्स पार्टी का एक अलग केस था। चौधरी साहब ये बताइएगा, चौधरी साहब ये बताइएगा कि अब व्हाट नेक्स्ट? सरकार कह रही है कि हम आपके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। अच्छा, कौन कह रहा है? ये तो वजीर आजम का बयान है, वो कहते हैं कि जनाब हम आपके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन मैं आई एग्री विद यू कि कल प्रैक्टिकली रुकावटें डाली गई। यहां से व्हाट नेक्स्ट? जल्द से हो गए, आप सादिक सिंजरानी को हटाने वाले हैं, अगला मोड, तीसरा स्टेप क्या है? देखिए, सादिक सिंजरानी साहब का अभी मैं सुन रहा था जब मुझे लिया आपने, तो आपने कहा जी ये मुझसे ठीक हो जाएगी, उनके हटाने से पता नहीं क्या ठीक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए, उनको जिन लोगों ने बनाया था, अगर वो अपना एतमाद अपनी कंस्टिट्यूएंसी से खो दिया है उन्होंने, तो उनको फिर कोई हक नहीं है। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, बाकी बहुत सारी मिसालें हैं, टाइम नहीं है। क्या जो बिल 2/3 अक्सरियत से जब पूरी असेंबली ने यूनानिमस फाटा का बिल पास किया था कौमी असेंबली ने, वो एक प्राइवेट बिल था,
उसको कौन लेकर बैठा है अभी तक? कोई किसी के पास है जवाब? सही। अच्छा चौधरी तो साहब अब सवाल ये है कि बहुत जी, सारी ऐसी कानून साजी आगे आने वाली है जो अवाम दुश्मन कानून साजी है, उसको रोकना जरूरी है, जिसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस और बहुत सारे बिल और बहुत सारी चीजें। लेकिन चौधरी साहब फिरदौस आशिक अवान साहिबा को ऐसा नहीं लग रहा, वो कह रही हैं कि जी आप लोगों को दर्द जो है वो जाली अकाउंट्स का है, उसके इलाज सिर्फ यही है कि आप पैसे दे दें। मेरा ख्याल है वो इस काबिल नहीं है कि उनकी किसी बात का जवाब दिया जाए। कोई ये और कहेगा सवाल मंजूर तो कर लो। साहब, चौधरी साहब व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से आगे क्या? अब यानी हम हासिल बजिंजो को देखते हैं सेनेट के चेयरमैन की कुर्सी पे बैठते हुए, हमने योम स्याह को देखा, आपने मना लिया, व्हाट नेक्स्ट? यहाँ से अगला कदम आप कैसे उसको कम से कम ये देखिए, बताइए हमारा कि कैसे हक उसको है डिवाइस करेंगे आप? हमारा हक है कि हम एहतजाज करें इन चीजों पर। नंबर 1, हम सारी पार्टियां मुत्फिका तौर पर समझती हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने इस जमहूरी निजाम को 28 जुलाई को डीरेल नहीं होने दिया, जब बिलावल साहब ने हमारी पार्टी मीटिंग की थी और कहा था कि नहीं हम जाएंगे, क्योंकि मुझे खतरा है कि अगर मौलाना फजल मान साहब की उस वक्त बात मान ली जाती और बाइकाट कर दिया जाता तो ये डीरेल हो जाता सारा सिस्टम ही, असेंबलियां पैदा होने से पहले ही अपनी मौत आप कर जाती जी। तो वो हमने नहीं होने दिया। लेकिन आज हमारा हक है कि हम ये कहें कि ये इलेक्शन ठीक नहीं है। हमारा हक है कि हम ये कहें कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए 1 साल के अंदर, बल्कि उसके उलट कर दिया। कहा था घर देंगे, लोगों के घर गिरा दिए, कहा था रोजगार देंगे, लोगों से रोजगार छीन लिया। और यही वजह कि आप लोग सड़कों पर आकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त हुए ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कामयाब दौरे अमरीका से वापस आ गए हैं। इस दौरे ने पाक अमरीका ताल्लुकात में नई रूह फूंक दी है और अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार को अमरीका की जानिब से सराहा भी गया है। इसी सारी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हबीब साहब, ये दौरा कितना कामयाब रहा आपकी नज़र में? देखिए, असल इसमें कामयाबी का पहले तो इस दौरे का हो जाना ही बजाते खुद बड़ी कामयाबी है कि हम दोनों के दरमियान यानी पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बहुत ही बर्फ जमी हुई थी ताल्लुकात के ऊपर, तो उस बर्फ का पिघल जाना ही बजाते खुद बड़ी कामयाबी है। सही। और ऑप्टिक्स के हवाले से देखा जाए, यानी अगर तस्वीर के हवाले से देखा जाए तो ये दौरा इंतहाई कामयाब है। इससे पाकिस्तान का इंटरनेशनली भी वकार बुलंद हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी हुआ है, और हमें एक जो इंटरनेशनल रिकग्निशन थी हमारी कोशिशों को जो वॉर ऑन टेरर के हवाले से थी वो भी हमें मिल गई। और फिर इमरान खान के लिए पर्सनली जो वो कहा करते थे कि जनाब तालिबान के साथ हमें मुज़ाकरात करने जी, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, आज उसकी अमरीका भी इसी की तायद कर रहा है। और ना सिर्फ अमरीका का सदर इस बात की तायद कर रहा है बल्कि सारी के सारी वहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट भी वो भी कर रही है। और देखिए, जहाँ तक पर्टिकुलरली अगर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें जिसमें आप ये दौरा एप्टमाइज हो गया था, वो देखें तो उसमें हमारे अगरचे वो 36 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें 10 मिनट तो अंदरूनी पॉलिटिक्स पे बात की, जो ट्रम्प रिपोर्टर्स के सवाल ऐसे थे, फिर उन्होंने ईरान पे भी बात की, चीन पे भी बात की, तो लेकिन जो असल 2 चीज़ें हमारे मतलब की है जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, एक है कश्मीर, मसला कश्मीर पे जो उन्होंने कहा कि हमें मीडिएशन के लिए कहा गया, और दूसरा है अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान में हमारी मदद वो चाह रहे हैं। ये 2 चीजें हैं जिन्होंने डिटरमिन किया है कि हमारा दौरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब की जानिब आने से पहले साद, दौरा यकीनी तौर पर कामयाब रहा। पाक भारत के हवाले से भी अमेरिका अब कह रहे हैं कि वो सालिस बनने के लिए तैयार हैं, चीन भी उनके मौक़िफ़ की तायद कर रहा है, लेकिन भारत को इस पर जो है ना वो खूब भारत को गुस्सा आया, वावेला मचाया जा रहा है वहाँ पर। तो देखिए, भारत को तो ये पिछले 15 से 20 साल के अंदर ये आदत ही नहीं रही ना कि पाकिस्तान का अमेरिका का दौरा बड़ा सक्सेसफुल होगा, और इस हद तक सक्सेसफुल होगा कि उसके अंदर इस तरह के इश्यूज डिस्कस होंगे। मैं सबसे पहले बात करता चलूँ कि फॉर्मली ये पहली दफ़ा है कि अमेरिका के सदर ने, हमारी तारीख में पहली दफ़ा है कि फॉर्मली ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई है कि जी मैं सालसी का किरदार अदा करूँगा। अब से पहले इधर उधर साइड्स के ऊपर इस तरह की सजेशंस देते रहे, लेकिन पहली दफ़ा फॉर्मली कि ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट के ने खुद की, तो इससे बड़ा डिप्लोमेटिक कू कश्मीर के इशू के ऊपर हमारी तारीख में नहीं है। आखिरी डिप्लोमेटिक कू इतना बड़ा अगर हमने देखना होगा तो हमें यूएन की 1950s की रेजोल्यूशन पे जाना पड़ेगा, जहां पे पाकिस्तान दुनिया की एक बड़ी पावर्स, कुछ बड़ी पावर्स को कायल कर सका।
جو دوسری بات ہے میرے لیے بڑی ضروری، وہ عمران خان صاحب کا بار بار یہ میسج تھا کہ ہم کچھ مانگنے نہیں آئے، ہم کچھ لینے کے لیے نہیں آئے۔ برابری کی سطح پر تعلقات یہ کا بات جو ہے نہیں وہ کہ آغاز چاہا۔ یہ بات نہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں فائنینشل سپورٹ کی، دیگر چیزوں کی، پاکستان کی معیشت کا ہم سب کو پتہ ہے، پاکستان کے ریزروز کا بھی اس وقت ہم سب کو پتہ ہے، بٹ پہلی دفعہ پچھلے 20 سال کی حکومت کے اندر تو کم از کم پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم یہاں پہ باغین اس طرح کی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہاں جو چیزیں میوچول ٹرسٹ کے ساتھ ہوں گی وہ ہم کریں گے، جس وجہ سے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ، اور خاص طور پہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ نہیں کہ ہمیں اپنی ٹریڈ کو 20%، 25% بڑھا لینی چاہیے، ہمیں اس کو 10، 10 فولڈ، 20 فولڈ بھی کر لینا چاہیے۔ انہوں نے نمبرز کے ساتھ کہا یہ آئیڈیا کم از کم 1997 98 کے بعد سے لے کے اب تک اتنی کلیئرٹی سے امریکن پریزیڈنٹ صرف یہ آصف علی زرداری صاحب نے سب سے پہلے یہ نعرہ دیا تھا ایڈ نہیں ٹریڈ، یہ آصف علی زرداری کا ڈیو کریڈٹ۔ ساتھ صاحب برگیڈ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ افغانستان کا مسئلہ اب اس سطح، اس یعنی سچویشن پہ آ گیا ہے، صورتحال ایسی ہے کہ ہمارا کردار اہم ہو گیا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم پے در پہ افغانستان میں ناکام ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ ہماری ایک بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے کہ اب امریکہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی انداز پر سوچ رہا ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی آئیڈیا ہے یہاں سے آگے جانے کا، افغانستان کا سلوشن نکالنے کا؟ دیکھیں، افغانستان ہمارے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے اور وہ ان کے لیے ہم بہت اہم رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری جیوگرافی ہے، ہمارا بحل وقوع ہے۔ تو یہ دونوں ممالک جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بہت انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، اس کو راستہ اور کوئی نہیں ہے افغانستان کا، ان کے لیے رفت آمد جو ہے وہ یہاں سے ہے، ان کی تجارت یہاں سے ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کیونکہ وہاں پر اگر دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان پہ آ رہے ہیں، یا وہاں پر خانہ جنگی ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان پہ آ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے افغانستان میں پاکستان ایک اور اہم رول، اور وہ شروع سے میرے خیال میں پاکستان یہی 2001 میں جب انہوں نے یہ الغار کی افغانستان پہ امریکہ نے، اور بعد میں نیٹو بھی شامل ہو گیا ان کے ساتھ، اس وقت سے پاکستان ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ فوجی حل نہیں ہے۔ برگیڈ صاحب، ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں ہم نے افغانستان کے اندر ریکنسیلیشن کی کوشش کی، آپ کو یاد ہوگا اس معاملے میں حمید گل بھی ناکام ہوئے، نواز شریف صاحب بھی ناکام ہوئے، اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو طالبان کی سپورٹ تھی وہ بھی الٹیمیٹلی بیک فائر کر گئی۔ واٹ نیکسٹ؟ ہمارے پاس کچھ نیا ہے کرنے کے لیے؟ ہاں بالکل، دیکھیں اس وقت جو افغانستان میں وہاں پر جو مزاحمت ہو رہی ہے اور طالبان ہیں اس مزاحمت میں، وہ بہت اہم ہے کہ جو ہے وہاں پر امن آ جائے، اور وہ میرے خیال میں آہستہ آہستہ قائل ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی کہ وہاں پر امن آنا چاہیے، اور اس کے 4 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ بات چیت کرنے کے لیے۔ بریگیڈ صاحب سوری قتل کامی کی معذرت، دیکھیں اس کے اوپر تو بہت سی پاورز یک طرفہ ہیں کہ مطلب ایگری کرتی ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہونا چاہیے، ہماری جو دشمن پاورز بھی ہیں وہ بھی کم از کم نیریٹو کے اندر تو اس کے اوپر ایگری کرتی ہیں کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے۔ وہ کیا سیٹ اپ ہے آپ کے خیال میں، وہ کیا سیٹ اپ ہوگا جو کہ پاکستان ایم کرے گا کہ بھئی افغانستان میں اس طرح کے سیٹ اپ کے تھرو امن آئے تو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری سرحد کے لیے سب سے بہتر ہے؟ واٹ از اس کا سیٹ اپ کا وہ کیا ہوگا کہ امن بھی آئے اور پاکستان کی سرحدوں کے اوپر بھی ہمیں بینیفٹ ہو اس کا؟ اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے نا، جو ہم نے پہلے غلطی کی تھی جنیجو صاحب کی حکومت نے، کہ انہوں نے سوویت یونین کو افغانستان سے جانے دیا بغیر اسے کہ ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ وہاں پر لائیں اور وہ حالات کو سنبھال سکیں۔ اس کی وجہ سے سوویت ٹروپس کے جانے سے ایک خلا پیدا ہو گیا اور خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ تو ابھی ہم نے، اور میرے خیال میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہاں سے نکلنا جو ہے وہ بات اہم نہیں ہے، بات اہم یہ ہے کہ کس طرح ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ جو ہے طالبان کو کس طرح آن بورڈ لایا جائے، وہ کس طرح حکومت میں شامل ہو جائیں۔ جو اس وقت باقی جو ان کے مخالفین ہیں، جو ان کو پاکستان نے بلایا تھا اور مری ٹاکس ہوئی تھی، اور قطر میں بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، ماسکو میں بھی بات چیت ہوئی ہے، وہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک ایسا نظام لے آئیں جس کی وجہ سے تمام جتنے بھی یہ سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں یہ ایک راضی ہو جائیں۔ یہ بتائیے گا، یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ 4 بڑے ممالک ہیں جو اس وقت جن کے ساتھ طالبان گفتگو کر رہے ہیں، کیا امریکہ کی طرف سے اوکے کا سگنل آنا، جیسا کہ اس دورے میں آیا ہے
یہ کافی ہوگا کہ افغانستان میں ہم اپنا کام شروع کریں؟ کیا ہمیں کسی انٹرنیشنل مینڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ امریکہ جب آیا تھا افغانستان میں تو وہ اقوام متحدہ کے مینڈیٹ سے آیا تھا. کیا ہمیں امریکہ کا مینڈیٹ کافی ہوگا یا ہمیں اس کی ایک اناؤنسمنٹ بھی چاہیے؟ نہیں، یہ اس میں مینڈیٹ کی بات نہیں ہے. یہ دیکھا افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے تو اس کے اندر کوئی بیرونی مینڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے. طالبان کو مطالبہ ہے کہ امریکن ٹروپس یا نیٹو ٹروپس افغانستان سے انخلا کر جائیں، نکل جائیں گے، ہم اپنے مسائل جو ہیں وہ خود حل کریں گے. اتنا آسان نہیں ہے. جب تک وہ بات چیت نہیں ہوتی ہے اور وہ نہیں آتے ہیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس وقت تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گا اور مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہو جائے گا. ٹرمپ صاحب جو ہے نا، میں ان کو ٹرسٹ کرتا ہوں، وہ نکلنا چاہتے ہیں. امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے اوپر مجھے شک ہے کہ وہ شاید ٹرمپ صاحب کی اتنا پشت پناہی نہیں کر رہے ہیں جتنے کو کرنی چاہیے. لیکن چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، وہ ڈیموکریسی ہے، وہ اوور رول کر جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ افغان حکومت کے ساتھ اور افغان جو اپوزیشن ہے، جو کیا نام ہے، اشرف غنی صاحب کی اپوزیشن ہے، جو قائدین ہے، جو مری بھی آئے ہوئے تھے، جو دوحہ بھی گئے ہوئے تھے، جو ماسکو بھی گئے تھے، وہ مل بیٹھ کے یہ تمام لوگ، 3 فریق ہیں اس وقت، طالبان ہیں، اپوزیشن ہے افغانستان میں اور مزاحمت ہے افغانستان میں، یہ 3 مل بیٹھ کے سلوشن نکالیں گے. ایکسٹرنل سلوشن کام نہیں کرے گا. ہمارے ساتھ موجود ہے، وقت ہے بریک کا، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان میں امن کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس مسئلے کا حل ہو. حبیب صاحب، اس سے پہلے بھی بہت سی کوششیں کی گئی ہیں لیکن ناکام ہوئیں. اب ہم ایسا کیا مختلف کریں گے کہ یہ کوششیں ہماری کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم تجربہ کار زیادہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے وار اینڈ ٹیرر لڑی ہے اور جیت کے دکھائی ہے. صحیح. ہمارا اپنا ملک، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے جو 2 صوبے تھے، واحد ایک ملک جنہوں نے وار اینڈ ٹیرر صوبے تھے جو بالکل، جہاں پر آپ یوں سمجھے کہ ایک وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے. آپ کو یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ سوات میں ہمارے جھنڈے اتر چکے ہیں. ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ ری اسٹیبلش کی اپنی پورے ریٹ. تو لہٰذا ایک تو ہمارا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ پہلی بار تاریخ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان کے معاملے پہ ہماری فوج اور ہماری سول گورنمنٹ ایک پیج پہ، ایک ساتھ ہے. وہ وہی سوچ رہے ہیں جو اس وقت، یعنی اگر آپ یوں کہیے کہ ان دونوں کی سوچ ایک ہے، تو یہ جو سوچ کی یکسانیت ہے یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ ماضی میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ماضی میں آپ کے ڈان لیکس ہو رہے تھے، ٹھیک ہے نا. ڈان لیکس کے تہ میں کیا چیز تھی؟ وہ افغانستان تھا. تو لہٰذا اب آپ کا جو سب سے بڑا آپ کا انٹرنلی پرابلم یہ تھا، تو جو حل ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اب ہمیں افغانستان میں ہم اتنی اٹیچمنٹ نہیں رہی ہماری جتنی ہماری پہلے تھی. مثال کے طور پر میں اس کی مثال واضح کرتا ہوں. برگیڈیئر صاحب کو شاید مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح یہ پتا ہوگا. پہلے گل بدین حکمت یار ہمارے ہیرو تھے. یہاں پہ ہیرو کے طور پر انہیں پینٹ کیا جاتا، خود امریکہ میں ہیرو تھے. ٹھیک ہے. برہان الدین ربانی یہاں پہ ہیرو تھے. یہاں ان کی پرسنل فرینڈ شپس تھی. اس پرسنل فرینڈ شپ کو قاضی حسین احمد یہاں پہ موجود تھے. قاضی حسین احمد کی کوششیں تھیں ان سب کو ملانے کی. وزیر اعظم نواز شریف نے ان کوششیں کی. حمید گل صاحب موجود تھے جن کے ساتھ بڑے پرسنل ریلیشنز تھے. یہ سب چیزیں موجود تھیں. لہٰذا ہمارا جو فوکس تھا نا، وہ ادارہ جاتی نہیں تھا، انفرادی تھا. اس کے بعد آپ آ جائے طالبان کے ساتھ بھی ہمارا پرابلم یہی رہا کہ طالبان کو ایک طویل عرصے تک نواز شریف صاحب کی آشیرواد اس لیے نہیں مل سکی کہ یہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ہم نے ان کی سپورٹ شروع کی تھی، اور پھر اس کے بعد فوج اور وزیر اعظم کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. تو لہٰذا یہ سارے اب ہمارے پرسنل فرینڈز نہیں ہیں اور ریاست کے سارے دوست ہیں. تو لہٰذا ہمارا بیانیہ ریاستی ہے. لیکن یہاں سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو افغانستان کو سمجھنے والے اور سمجھنے بوجھنے والے لوگ ہیں. دیکھیں، افغانستان کے مسئلے کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے انٹرا افغانستان، افغانستان کے اندر، یعنی قندھار سے لے کے مزار شریف تک آپ کا یہاں پہ اندر آپ نے ریکنسائل کیسے کرنا ہے. اس میں آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی، لیکن آپ کی مدد کیسے ہوگی؟ میں بار بار یہ سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں، اور برگیڈیئر صاحب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. بار بار یہ سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ہم نے بغیر مینڈیٹ کے، انٹرنیشنل مینڈیٹ کے، جب ہم نے اندر انٹرا افغان ریزولوشن کی کوشش کی تو ہم کامیاب نہیں ہوئے. صحیح. ہمیں اندر جا کے ان سے بات کرنی ہوگی. نمبر 2، ہم ایک سچویشن فرض کر لیتے کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو گیا، یا ہم سمجھتے کہ اس کی طرف راستہ ہے.
देखिए अफगानिस्तान में हमें अगेन बैक टू द बेसिक्स जाना होगा। सही। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हवाले से एक ओरिजिनल स्ट्रैटेजी पाकिस्तान में बनी है, वो आपको अच्छी लगे वो आपको बुरी लगे, ओरिजिनल एक थी, वो थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, सही। और जिसका मुय्यद थे ज़ियाउल हक। आपको बैक टू द बेसिक्स जाना है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब किसी मुल्क पे कब्जा नहीं है, हम उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वो हमारी सही। स्ट्रेटेजिक डेप्थ। एलाइज के तौर पर आपको इस तरह के सॉल्यूशन पे जाना होगा, आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना होगा। सही, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर नहीं होगा तो मुझे डर यह है कि मेरा मुल्क एक दफा फिर इस कॉनंड्रम में, इस दलदल में ना बड़ा मैं इसको इसमें- डिस्क्राइब कर दिया हबीब अकरम साहब ने। साथ बड़ी ठीक बात है, अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो फिर अहदाफ कैसे हासिल होंगे? देखिए 80s में और अब में हमारा थोड़ा सा फर्क यह है कि 80s में हबीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हमारा एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का डॉक्ट्रिन जो था वो एक ग्रेटर एरिया के साथ कनेक्टेड था, उसके अंदर बहुत से और इश्यूज भी थे जो कि अब मौजूद नहीं। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी बाउंड्रीज उसी तरह रिस्पेक्ट करता है जिस तरह अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है। मैं गुजारिश करता चलूं कि अफगानिस्तान के ऊपर एक किताब लिखी है जिसको कहते हैं द ग्रेवयार्ड वैम्पायर्स। द ग्रेवयार्ड वैम्पायर्स जवाब तो जरा मुख्तसर रखिएगा, फिर क्लोजिंग के जाने कि इस खित्ते में अफगानिस्तान में कोई भी शख्स, कोई भी एम्पायर कभी जंग नहीं जीत सकी, और अमेरिका भी इसी तरह है। ठीक है। अफगानिस्तान के 34 प्रोविंसेस हैं जिसमें से तकरीबन 20 से ज्यादा प्रोविंसेस जो हैं वो तालिबान के कंट्रोल में है, ना अमेरिका के कंट्रोल में है, ना नेटो फोर्सेस के कंट्रोल में है, ना अफगानिस्तान की हुकूमत के कंट्रोल में है। ठीक है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा यहाँ पे क्रिटिकल बात है, आखिरी बात जो क्रिटिकल बात है वो ये है कि उन 20 प्रोविंसेस और वहां पे मकीन तालिबान की जो पावर सेंटर्स हैं उनकी अलायंस कैसे क्रिएट की जा सकती है बाकी सबसे, इस तरह ठीक कि है। पाकिस्तान के लिए जो ड्यूरेंट लाइन का बॉर्डर है वो सेफ रहे, ठीक है। हम वापस उस जगह पे जाएं ठीक है। जहां पे हम वेस्टर्न ब्रिगेडियर बॉर्डर साहब, डिफेंड आपको नहीं क्या करते। लगता है ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। हमने जो है, एक तो ये गलत बात है कि 20 प्रोविंसेस तालिबान के कंट्रोल में हैं, कोई उनके कंट्रोल में नहीं है। मुझे एक प्रोविंस बता दें जो उनके कंट्रोल में है, या कोई प्रोविंस जो उनकी कैपिटल उनके कंट्रोल में है। नहीं, अभी तक उन्होंने किसी 45% प्रोविंस एरिया को तो उनके कंट्रोल नहीं किया। कब्जे हाँ, में कंट्री बात साइड तो है ना। देखें, नहीं जी, कोई कंट्रोल में नहीं है। अनकंटेस्टेड एरिया बहुत ज्यादा अफगानिस्तान में। उसके ऊपर अगर आप कहें कि तालिबान के कंट्रोल में, तो ठीक है, आप उसको बता दें तालिबान के कंट्रोल में। आप मुझे कोई शहर बता दें ना कि जो उनके कंट्रोल में है, कोई उलस वाली बता दें, कोई जो वलायत का जो वो है कैपिटल है वो बता दें कि उनके कंट्रोल में। उनके कंट्रोल में अभी तक दो चीज़ें बड़ी फैक्टर जो तालिबान को मेज़ पे लेके आई हैं, दो बड़ी फैक्टर्स हैं, वो उसमें पाकिस्तान का भी बीच में एक किरदार होगा। एक है कि ट्रंप साहब अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, जो बुनियादी एक शर्त थी तालिबान की कि जी आप यहाँ से निकलें तो तब हम बातचीत करने के लिए तैयार हों, वो ट्रंप साहब निकलने के लिए तैयार हो गए, वो है। दूसरा दाइश है। अफगान जो तालिबान है वो नेशनलिस्टिक फोर्स है, वो एक अफगान नेशनलिस्ट फोर्स है। ये दाइश जो आई है ये बाहर से आई हुई है, ठीक है, तो वो ठीक है, तालिबान के यही साथ दो contest कर रहे फैक्टर्स थे। हैं जो तालिबान कि तालिबान जो है मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.